حیدرآباد شہر کے سعیدآباد میں واقع لڑکیوں کی معروف دینی درسگاہ جامع دارالفرقان للبنات کا 34واں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و انعامات زیر صدارت ممتاز عالم دین فضیلت الشیخ الدکتور ابو عمر پرویز احمد ناکوا عمری و مدنی منعقد ہوا۔ 9 ستمبر 2023 بروز ہفتہ بمقام مہاراجہ فنکشن ہال سعیدآباد کالونی حیدرآباد میں منعقدہ اس سالانہ اجلاس میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مجلسی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ، BRS قائد محمد عبدالمعید خان، فضیلت الشیخ حافظ عبدالقیوم نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، فضیلت الشیخ عبدالرحیم مکی سابق امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، فضیلت الشیخ شفیع عالم خان جامعی امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، فضیلت الشیخ محمد آصف عمری ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ فضیلت الشیخ عبداللہ عمری، فضیلت الشیخ عبدالرحمان خان رکن جامعہ، عبدالواسع صدیقی رکن جامعہ، ڈاکٹر اظہر حسین، محمد عتیق الرحمان، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ و معلمات، طالبات جامعہ اور کثیر تعداد میں خواتین شریک تھے۔ اس دوران محمد عبدالوحید صدر جامعہ، محمد عبدالرافع صدیقی معتمد جامعہ، محمد عبدالقادر بن عبدالرشید خازن جامعہ اور فضیلت الشیخ طاہا سعید خالد مدنی ناظم تعلیمات نے مہمانوں کو تہنیت پیش کرتے ہوئے مومنٹوز سے نوازا۔ جلسے کا آغاز خدیجہ احسن خلیفہ فضیلت اول نے تلاوت قرآن سے ہوا۔ بعد ازاں 35 طالبات نے علمی و اصلاحی مظاہرہ بڑی ہی عمدگی سے ساتھ پیش کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے خطاب کرتے ہوئے ذمہ داران جامعہ اور طالبات کو مبارکباد پیش کی۔ محمد عبدالرافع صدیقی معتمد جامعہ نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ فضیلت الشیخ طاہا سعید خالد مدنی ناظم تعلیمات نے جامع دارالفرقان للبنات کی تفصیلی تعلیمی رپورٹ پیش کی۔ فضیلت الشیخ ابو عمر پرویز احمد ناکوا عمری و مدنی نے اپنے صدارتی خطاب میں برکت کے حقائق کو مختلف مثالوں کے ذریعے ثابت کیا کہ کم از کم مدت میں ہمارے اسلاف نے اسلام کی نشر و اشاعت میں عظیم خدمات انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ طالبات با مقصد زندگی گزاریں، والدین بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے علماء اکرام کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پورے سال کے خطبوں کو کتاب و سنت کے دلائل سے مزین کرے تاکہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی گمراہیوں کا خاتمہ ہو سکیں۔ اجلاس کی نظامت فضیلت الشیخ وسیم مدنی نے کی، جبکہ فضیلت الشیخ عبدالرحمان عمری کے اظہار تشکر سے اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اصلاح کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، الحمدللہ قوم آپ کی منتظر ہے۔ محنت کیجئے اور خوب علم حاصل کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ دین کی صحیح سمجھ بھی حاصل کیجئے انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ہی عمل کے ذریعے سے اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کر لیجئے۔ بس اللہ سے دعا ہے۔ اور جہاں تک تبلیغ کا معاملہ ہے، شریعت نے بتا دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ جو ہے دین کی دعوت دینا ہے، اور سامنے والے مخاطب کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اعلیٰ اخلاق اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر جو ہے بلند کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے طالبات کے اندر وہ ساری خوبیاں جو داعیہ کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ ساری خوبیاں ان کے اندر پیدا فرمائے۔ حصول علم میں ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ذمہ داران جو اس سلسلے میں نہایت کوشاں ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد مجھ ناچیز کو چند پراگندہ اور مختلف خیالات پیش کرنے کے سلسلے میں جو مجھے موقع دیا ہے، میں نہایت ہی یہاں کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ الحمدللہ یہ ادارہ خوب پھلے پھولے اور خوب ترقی کرے، اور یہاں سے تشنگان علم آئیں اور اپنے علم کے پیاس بجھائیں، دین اور قوم و ملت کی خدمت کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صدر اجلاس ذی وقار علماء اکرام، ذمہ داران جامعہ،
عمائدین قوم و ملت، معزز و محترم حاضرین و حاضرات، عزیز طالبات، الحمدللہ جامعہ دارالفرقان للبنات سعید آباد حیدرآباد کا آج 34واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ ہم نے صبح سے طالبات کا انتہائی متاثر کن مظاہرہ سماعت فرمایا۔ میں اس پر طالبات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ان کو تیار کرنے والے معلمین و معلمات اور اس میں تعاون کرنے والے جامعہ کے ذمہ داران کو بھی اور ان کے سرپرست حضرات کو بھی، ان سب کی کوششوں سے آج کا یہ اجلاس انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ میں مختصر طور پر دو چار باتیں گوشہ گزار کروں گا کہ یہ جو تعلیم حاصل کی جا رہی ہے یہ کوئی عارضی یا مادی تعلیم نہیں ہے، یہ علوم نبوت کی تعلیم ہے اور یہ روحانی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کا صحیح معنوں میں اثر دنیاوی زندگی پر بھی ہوگا اور اس سے زیادہ فائدہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو علوم نبوت کے اس علم کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ میں یہاں پر طالبات سے یہ گزارش کروں گا اور خصوصاً فارغات سے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے یہ ایک عظیم علم ہے، اس سے اعلیٰ اور اس سے ارفع کوئی اور علم نہیں ہے۔ یہ دنیا و آخرت کو سدھارنے اور سنوارنے والا علم ہے۔ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے جتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے سینے علم سے بھرے ہوئے ہوں اور ہمارے جسم عمل سے خالی ہوں تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو علم بھی حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس علم کے حصول کے لیے یہ علم آپ کو اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب آپ کی سماعت اور بصارت، آپ کے قلوب اور آپ کی لسان یہ سب پاک و صاف ہو۔ گندگی کے ساتھ اگر ہم اس علم کو حاصل کریں گے یہ علم ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے ایک گندے برتن میں پاک صاف چیز نہیں ڈالی جا سکتی، اگر ایسی گندگی کے اندر کوئی اچھی چیز رکھ بھی دی جائے تو قابل استعمال نہیں سمجھی جا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زبانوں میں، ہمارے بصارت میں، ہماری سماعت میں گندگی ہے اور اس کے ساتھ اتنا بہترین علم اگر ہم حاصل کریں گے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کی پاکی اور صفائی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ہمیں یہ علم حاصل ہو جائے، اس علم کے حصول کے بعد ہمارا حال ایک پھلدار درخت کے مانند ہو جانا چاہیے۔ علم کے آ جانے کے بعد ہمارے اندر عاجزی و انکساری کا مادہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے حقیقت میں ہم علوم نبوت کا ایک مختصر سا حصہ حاصل کیا ہے،
ابھی ہم علم کے میدان میں قدم رکھے ہیں. ہماری زندگی کے اندر ہمیں بہت زیادہ علم حاصل کرنا ہے، لیکن ہم نے جتنا علم حاصل کیا ہے اس علم کے تعلق سے ہماری سوچ اور ہماری فطرت میں تبدیلی آ جائے. تکبر اگر ہمارے اندر اور انانیت ہمارے اندر آ جائے، غرور کے ساتھ ہم زندگی گزارنے لگے، جتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کو بہت زیادہ تصور کرنے لگے، تو پھر ہمارا یہ علم ہمیں نقصان پہنچائے گا، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اکثر و بیشتر ہم نے اہل علم کو دیکھا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد نہ تو ان کے اندر عاجزی و انکساری کا مادہ پایا جاتا ہے، نہ ان کے اخلاق میں سدھار دکھتا ہے، نہ ان کے اندر کردار ان کا سنورتا ہے، نہ ان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. ایسا علم بے فیض ہے، بیکار ہے. علم آنے کے بعد یہ ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا انتہائی ضروری ہے. اب جب آپ یہاں سے سند لے کر باہر جائیں گی، ایک داعیہ کی حیثیت آپ کی ہوگی، ایک مبلغہ کی حیثیت آپ کی ہوگی، آپ کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی ہوں گی. ایسے وقت اپنے اندر ایسی غلاظت یا گندگی رہے گی تو پھر یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہماری باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہاں پر مختصر طور پر بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کا صاف ستھرا ظاہر و باطن اور آپ کا عمل بالکل واضح، اس کے باوجود اہل عرب آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا، قرآن مجید میں آپ کو نصیحت کی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ اتنی جامع نصیحتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہیں. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے آپ اٹھ جائیے اور کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے. یہ ایک پیغام ہے کہ اس علم کے آ جانے کے بعد ہم آرام سے سو نہیں سکتے، سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے. یہ عظیم ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو گئی ہے، اس کو لے کر ہمیں اٹھ جانا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس تعلیم کو رکھنا ہے. اور ساتھ ہی کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. یعنی اس علم کے آ جانے کے بعد یا اس نبوت کا منصب آپ کو مل جانے کے بعد آپ کسی قسم کے انانیت اور غرور میں مبتلا نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر ہم تمام کے لیے درس ہے. اور ساتھ میں فرما دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لائق صد احترام صدر اجلاس، ذمہ داران جامعہ، ذمہ داران جمعیت، معلمین و معلمات، طلباء و طالبات اور اس اجلاس میں شریک تمام حاضرین و خواتین، آج کا اجلاس جامعہ دارالفرقان للبنات سید آباد کا 34واں اجلاس تھا. یوں اس جامعہ کا قیام جناب سید قطب الدین رحمہ اللہ اور ان کے رفقا نے 1989 میں اس علاقے میں کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے رکھا تھا. اور اس وقت جامعہ کا 34واں اجلاس ہے، تو اس طرح جامعہ اپنی عمر کے 34ویں مرحلے کو طے کر چکا ہے. اور اس دوران جامعہ ہر سال امت کی خدمت میں طالبات، امت کی خدمت میں فارغات اور داعیات کی ایک جماعت برابر پیش کرتا آ رہا ہے، جن کی تعداد آج تک کل 1160 ہے. یعنی جامعہ کے قیام کے بعد سے لے کے اب تک جامعہ کی فارغات کی تعداد
1160 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ جامعہ اپنی بے بضاعتی کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود کس طرح سے دین اور ملت کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ہماری جو فارغات ہیں ان میں سے بہت ساری فارغات ایسی ہیں جو میدان تعلیم و تربیت میں جڑی ہوئی ہیں۔ قطر کے العلم النافع فاؤنڈیشن، بمبئی میں الحرا اسکول، اور اس طریقے سے حیدرآباد میں جو دارالمہاجرات، اور اس طریقے سے بہت سارے ادارے ہیں جو ہماری فارغات کی زیر سرپرستی یہ ادارے چل رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے فارغات ہیں جو مختلف مدارس اور عصری درسگاہوں میں تدریس سے جڑی ہوئی ہیں، اور بہت سارے عصری درسگاہ کے ذمہ دار ہم سے یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامیات پڑھانے کے لیے ہمیں فرقانی چاہیے، تو لہذا آپ اپنی فارغات کو ہمارے پاس بھیجیے۔ اور کچھ طالبات ایسی ہیں چونکہ اس جامعہ کا الحاق مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی سے ہو چکا ہے، تو بہت ساری طالبات ایسی ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کر معنوں میں ماجسٹر کر رہی ہیں اور دکتورا کے مرحلہ تک پہنچنے والی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جامعہ مختلف ناحیے سے قوم و ملت کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ جامعہ میں پہلے تو ابتدائی سے فضیلت تک کی تعلیم ہوتی تھی، ابتدائی، ثانویہ، عالمیت اور فضیلت، لیکن اس کے بعد علاقے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کئی اور شعبوں کا اضافہ کیا گیا۔ وہ طالبات جو 10ویں پاس ہیں یا کہ ڈگری کی ہوئی ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے لیے 2 سالہ شرعی ڈپلومہ کورس جامعہ میں چل رہا ہے۔ شرعی ڈپلومہ کورس کے بعد اب وہ طالبہ اس لائق ہو جاتی ہیں کہ عربی میں قرآن مجید کو سمجھ سکیں، احادیث کو پڑھ سکیں اور عالمیت کے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں جامعہ میں جو عالمیت کا مرحلہ ہے پورا کا پورا نصاب عربی زبان میں ہے، تو اس طرح سے شرعی ڈپلومہ 2 سال پڑھانے کے بعد انہیں اس لائق بنا دیا جاتا ہے کہ عربی زبان میں دینی اور شرعی علوم کو حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ شعبہ حفظ کا مرحلہ ہے جو 4 سالہ ہے۔ پھر ہم نے ایسے خواتین کے لیے جو مختلف آفسوں میں جاب کرتی ہیں یا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے ہفتے میں 1 روز یعنی اتوار کے دن 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک سنڈے عالمہ کورس کے نام سے ایک کورس چل رہا ہے، اور اس ادارے سے بھی بہت سارے طالبات فارغ ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس سنڈے عالمہ کورس کرنے کے بعد جامعہ عثمانیہ سے انہوں نے ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ اور وہ طلبہ جو عصری مدارس میں پڑھ رہے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جامعہ میں مغرب کے بعد سے لے کر رات 9:30 بجے تک شریعہ ایوننگ کالج کے نام سے بھی ایک کورس جاری ہے۔ اس شریعہ ایوننگ کالج سے جو طلبہ پڑھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے طلبہ مدینہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا بھی رخ کیے، اپنے یہاں عربی پڑھے، اور ان کی جو اپنی پرانی سند ہے 10ویں کی یا 11ویں 12ویں کی، اس کی بنیاد پر جامعہ میں داخلہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے طلبہ یہاں پڑھنے کے بعد جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جامعہ فلاح میں بھی شریف نگر میں اپنی تعلیم کو مکمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو طالبات ہمارے پاس سے فارغ ہوتے ہیں، انہیں میدان دعوت کے لیے اور میدان تعلیم و تدریس کے لیے ہم نے شعبہ تدریب المعلمات و داعیات قائم کیا ہے، اور اس سے بھی بہت ساری طالبات فارغ ہوئی ہیں۔ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک جامعہ کی مسجد میں مسائی مکتب دینی چل رہا ہے، اور جامعہ کی ایک شاخ کشن باغ میں بھی رواں دواں ہے۔ اس طریقے سے آپ اگر جامعہ پہ نظر ڈالیں گے کہ جامعہ میں کوئی دن خالی نہیں ہے۔ روزانہ 8:30 بجے سے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، رات 9:30 بجے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اور اتوار کا دن جو شہر میں چھٹی کا دن ہے، اتوار کے روز بھی ہمارے یہاں تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ وہ جامعہ جو صرف 13 طالبات
اور 3 معلمات سے شروع ہوا تھا. اس وقت جامعہ اور اس کی شاخوں میں طالبات کی تعداد 600 سے زائد ہے اور معلمین و معلمات اور عملہ کی تعداد 60 تک جو ہے پہنچ چکی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ یہ جامعہ کس طرح سے قوم و ملت کی خدمت میں لگا ہوا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس جامعہ کو اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں اور اپنے تعاون میں بھی یاد رکھیں، کیونکہ جامعہ کا سالانہ جو خرچ ہے یہ 85 لاکھ ہے اور یقین جانیے یہ سارے کے سارے اخراجات محسنین اصحاب خیر کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، جامعہ کو مضبوط کیجیے تاکہ جامعہ کو مزید اور خدمت کا موقع مل سکے. اب میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تعلیمی سال 2022 اور 2023 میں جو طالبات فارغ ہوئی ہیں انہیں انعامات اور اسناد دیے جائیں اور اسی کے ساتھ تعلیمی سال 2022-2023 میں جو طالبات امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئی ہیں انہیں خصوصی انعامات دیا جائے. فارغات اور خصوصی انعامات حاصل کرنے والے طالبات کے اعلان کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ فارغات کو ایک پیغام دیا جائے کہ فارغات یہ نہ سمجھیں کہ اب جامعہ سند لینے کے بعد اب تعلیمی سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اب تعلیمی سلسلہ شروع ہوا ہے. گویا آپ فارغ ہیں جامعہ کے نظام سے، یعنی جامعہ کا جو نظام ہے عالمیت اور فضیلت کا مرحلہ، اس سے آپ فارغ ہو چکی ہیں. لیکن تعلیم کا سلسلہ اس وقت ہے جب تک کہ انسان جو ہے قبر میں نہ پہنچ جائے. تو لہذا اپنی تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. اور دوسری جانب فارغات سے میں یہ کہوں گا کہ آج جو آپ کو عبایا پہنایا گیا ہے یا کہ آپ کو جو خمار دیا گیا ہے، یہ عبایا اور یہ خمار مسئولیت کا عبایا ہے. جیسا کہ ابھی فضیلت الشیخ شفیق عالم خان نے جو ذمہ داری ہمیں بتائی یا ایھا المدثر قم فانذر کے تحت، تو ذمہ داری جو دی جاتی ہے وہ دعوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، تعلیم کی تدریس کی ذمہ داری دی گئی ہے. تو گویا میں ان طالبات سے کہوں گا کہ اس سند کے لاز کو باقی رکھیں، اس عبایا اس خمار کے لاز کو باقی رکھیں. کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا حرکت نہ کریں جس سے دینی مدارس کی بدنامی ہو اور جس کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری میں لوگوں کو کوتاہی کا احساس ہو. فارغات کے نام کا میں اعلان کر رہا ہوں. تو فارغات ڈائس پہ تشریف لائے، خواتین کا جو ڈائس ہے اسٹیج ہے، اور اپنے سند اور انعام حاصل کر لیں. فارغات فضیلت سال آخر صالحہ سلطانہ بنت خواجہ طاہر الدین، آفرین فاطمہ بن اشرف جہاں بنت سید اقبال، زینب النساء بنت سید عبد الواحد، فرزانہ خاتون بنت عبد الستار، حمیرہ فاطمہ بنت محمد صادق علی، نورین سلطانہ بنت خواجہ طاہر الدین، حبیبہ بیگم بنت محمد غوث. یہ 8 طالبات اس سال فارغ ہوئی ہیں فضیلت سال آخر سے. اب عالمیت سال آخر کے فارغات کا نام یہ ہے: سمیہ بیگم بنت محمد اسد علی، ماہیہ منکر بنت افضل خان، فردوس بیگم بنت اسماعیل، شائمہ فاطمہ بنت سید اصغر علی عبیدی، عرشیہ بیگم بنت محمد عبدالعزیز، لبنہ فاطمہ بنت محمد امان اللہ، عطیہ ربی شریف بنت ذوالفقار احمد، ابشیہ بیگم بنت محمد بابو، خدیجہ احسن خلیفہ بنت احسن عمر خلیفہ، سیدہ حنا بنت محمد علی شاہ، طلحہ عامر بنت عامر. 2022 اور 2023 میں جو طالبات فارغ ہوئی ہیں انہیں انعامات اور اسناد دیے جائیں اور اسی کے ساتھ تعلیمی سال 2022-2023 میں جو طالبات امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئی ہیں انہیں خصوصی انعامات دیا جائے. اتنا مشکل نہیں ہے، صرف ایک سانچہ ہوتا ہے، اس میں ڈال دو یہ شکل بن کے آ جاتی ہے. لیکن افراد تیار کرنا، لیڈرز تیار کرنا، علماء تیار کرنا، داعیات کی تربیت کرنا،
کتاب اللہ کے حفاظ کو تیار کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھ کر سنائی, انما الناس كالابل المية لا تكاد تجد منها راحلة, ذرا غور سے سنیں, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ اونٹوں کی ایک بھیڑ ہے, 100 اونٹوں کی بھیڑ میں سواری کے قابل, جس پر آپ سواری کر سکتے ہیں, جو آپ کے استعمال کے قابل ہو, 100 میں بڑی مشکل سے ایک مل جائے تو کمال کی بات ہے. بھیڑ بہت ہے لیکن اس میں باکمال بہت کم ہوتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مینا میں تھے تو ان سے کہا گیا الرکب کثیر, مینا میں کہا گیا کہ بے شمار لوگ نظر آ رہے ہیں, قافلے نظر آ رہے ہیں, ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, الرکب کثیر, قافلے بہت ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الرکب کثیر والحاج قلیل, ٹینٹ بہت ہیں, خیمے بہت لگے ہوئے ہیں, لوگ بہت ہیں, بھیڑ بہت زیادہ ہے, تاحد نگاہ ہے, لیکن اس بھیڑ میں حقیقی معنی میں جو حاجی ہیں وہ بہت کم ہیں. معزز سامعین, برکت کا جملہ ہم بہت سنتے ہیں, بارک اللہ فیک, یا دلہا اور دلہن ہے تو بارک اللہ لکما و بارک علیکما, ہم دعائیہ کلمات دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم برکت کی دعا کرتے ہیں. تو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ برکت کیا چیز ہے, یہ برکت کس فوج کا نام ہے, اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. برکت سے متعلق اس کا جو انٹروڈکشن کیا گیا وہ ایسے ہے کہ برکت ایک اللہ تعالیٰ کی فوج ہے, جند من جنود اللہ الخفی, جو نظر نہیں آتی ہے. اگر یہ برکت کسی کم چیز میں داخل ہو جائے تو اسے زیادہ کر دیتی ہے, اور اگر کوئی چیز پہلے سے زیادہ ہے اگر اس میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کا نفع عام کر دیتی ہے. برکت جہاں داخل ہو وہاں خیر ہی خیر ہوتا ہے. برکت اگر یہ ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو اس سے عافیت ملتی ہے, صحتیابی ملتی ہے. اگر یہ برکت ہمارے وقت میں داخل ہو جائے تو بہت کم وقت میں آپ بے شمار اچیومنٹس کر لیں گے, بے شمار کارنامے کر لیں گے. ہمارے سلف کی تاریخ میں ہے, عصر سے مغرب تک ایک کتاب لکھ لیے, مغرب سے عشاء تک ایک کتاب لکھ دیے, سفر حج میں ایک کتاب لکھ دیے. ہمیں یہ بہت تعجب لگتا ہے, لیکن جس چیز سے جس کو محبت ہو جاتی ہے اس میں وہ گھل جاتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ لوگ, ہمارے بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ بہت کم مدت میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے, ہفتے 10 دن میں قرآن مجید کو وہ ختم کر لیا کرتے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ کیسے ممکن ہے. لیکن جب میں نے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھے اور لوگوں کو جو جنون کی کیفیت میں سوشل میڈیا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا, کوئی 6 گھنٹے, کوئی 8 گھنٹے, کوئی 16 گھنٹے جب موبائل میں ڈوبا ہوا پایا تو مجھے احساس ہوا جس طرح ہم لوگ موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے سلف, ہمارے بزرگ قرآن مجید اور احادیث میں وہ ڈوبے ہوئے ہوا کرتے تھے, اور ان سے ان کا شغف تھا کہ اس طرح وہ قرآن مجید بہت کم مدت میں ختم کرتے تھے. اگر یہ برکت ہمارے مال میں داخل ہو جائے تو کم مال پر بھی آپ راضی ہوں گے. اگر یہ برکت ہمارے عمر میں داخل ہو جائے تو کم عمری میں آپ بہت کارنامے انجام دیں گے. اگر یہ برکت ہماری اولاد میں داخل ہو جائے تو یہ بچے مبارک ثابت ہوں گے. معزز سامعین, یہ برکت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اسی برکت کی آج ضرورت ہے, ورنہ ہندوستان میں ہماری تعداد کچھ کم نہیں ہے.
کروڑوں میں ہے ہماری تعداد، لیکن ضرورت ہے برکت کی۔ اس برکت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے مقامات کو مبارک بنایا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں اگر آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو 1000 کا ثواب ہے، ایک رکعت۔ مکۃ المکرمہ مسجد الحرام میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 1,00,000 کے برابر ہے۔ اگر آپ قباء میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو عمرے کا ثواب ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کچھ مقامات مبارک ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ دن مبارک ہوتے ہیں۔ مثلا ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جو عاشوراء کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے محرم کے ماہ میں۔ اور اسی طرح عرفہ کا روزہ، جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کتنا مبارک ہے، لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا، کچھ مقامات مبارک ہوتے ہیں، کچھ دن مبارک ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو مبارک بنایا ہے۔ مثلا اجوا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 7 اجوا اگر کھا لیں تو اس دن جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ زیتون میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اسی طرح زمزم، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے آپ پیئیں گے وہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ سحری کرنا، اس سے متعلق فضیلت ہے کہ جو سحری کرتے ہیں اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کم نوالے ہوں گے لیکن دن بھر گزر جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات میں برکت رکھی ہے، کچھ دنوں میں برکت رکھی ہے، اور کچھ چیزوں میں برکت رکھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں میں برکت رکھی ہے۔ کچھ لوگ امت کے لیے مبارک ہوتے ہیں، کچھ لوگ 1000 لوگوں کا کام تنہا ایک شخص کرتا ہے، 100 لوگوں کی ڈیوٹی تنہا انسان کبھی انجام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ كَأَلْفِ رَجُلٍ۔ ابو طلحہ جب جنگ کے میدان میں چنگھاڑتے تھے تو ان کی آواز 1000 کے برابر تھی۔ جب ایجپٹ فتح نہیں ہو رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہمارے گناہ بڑھ گئے کہ مصر فتح نہیں ہو رہا ہے، ایجپٹ فتح نہیں ہو رہا ہے، میں 4 لوگوں کو بھیج رہا ہوں اور یہ 4000 کے برابر ہیں۔ زبیر بن عوام، مسلمہ بن مخلد، عبادہ ابن الصامت، ان لوگوں کو بھیجا اور واقعی چند دنوں میں ایجپٹ فتح ہو گیا۔ معزز سامعین، ان مبارک شخصیات میں سب سے مبارک اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے سردار ہیں، اور قبر سے جو سب سے پہلے نکلیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنت کا جو سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پل صراط پر سب سے پہلے اگر گزر ہوگا تو آپ کا ہوگا۔ لبادہ جن کو پہلے پہنایا جائے گا وہ آپ سے شروعات ہوگی۔ حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ صاحب الوسیلہ ہیں آپ، مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ برکت یہ نظر نہیں آنے والی چیز ہے، محسوس کرنے والی چیز ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھکی ماندی آتی ہیں، کافی پریشان تھیں، بال پراگندہ تھے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے ایک خادمہ دے دیجئے، میں تھک جاتی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں کیسے خادمہ دوں، اصحاب صفہ کی میں ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ فاطمہ آپ کا لخت جگر تھی، آپ کو جو تکلیف پہنچے وہ اللہ کے رسول کو لگتی تھی۔ بلایا اور کہا بیٹی
یہ تسبیحات کیا کرنا. سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار. حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سے ایک دلیل نکالتے ہیں. ان احادیث, ان تسبیحات سے انہیں اتنی انرجی ملتی ہے, اتنی تقویت ملتی ہے کہ جب دوسرے دن آپ کام کے لیے اترتے ہیں تو سمجھیے آپ کے ساتھ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ گویا کہ آپ کے ساتھ ایک خادم بھی لگا ہوا ہے. اسی لیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں دوبارہ خادمہ کا سوال نہیں کیا. تو یہ ہے برکت جسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت صرف 2 سال کی تھی, صرف 2 سال کی خلافت. انہوں نے اتنے کارنامے انجام دیے, اتنے فتنوں کو قلا قما کیا, اتنے زیادہ اچیومنٹس ہیں کہ وہ 2 سال میں انہوں نے 2 صدیوں کے 200 سال کا کام کیا. انہوں نے جب وہ خلیفہ بنے تو جیسے اسامہ کا مسئلہ آیا کہ یہ غلام ہیں اسامہ, انہیں نہ بھیجا جائے, یہ چھوٹے ہیں ان کو نہ بھیجا جائے, حالات اور سچویشن مناسب نہیں ہے نہ بھیجا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مجھے پتا چلے کہ پورے مدینے پر حملہ ہونے والا ہے, موذی جانوروں کا گھیراؤ ہے اور مدینے میں صرف ابو بکر ہے, ایسی صورت میں بھی اسامہ کا لشکر جا کے رہے گا. یہ جذبہ, یہ آہنی دیوار بن کر جو کھڑے ہوئے, اور اس کے علاوہ مرتدین کا فتنہ, ایک ارتداد کی لہر چل پڑی تھی, اس فتنے کا خاتمہ, 1 سال تک لوگ مرتد ہو رہے تھے, اس ارتداد کے فتنے کا خاتمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا. مدعیان نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں, ان مدعیان نبوت کو سبق سکھایا. مانعین زکوٰۃ کا فتنہ, زکوٰۃ دینے سے لوگ انکار کر رہے ہیں, اس پر قابو پایا. مسیلمہ کذاب کے جنگ میں جو معرکۃ الیمامہ ہے, 1200 صحابہ شہید ہوئے, جس میں 70 قرآن مجید کے حافظ تھے. اتنا بڑا المیہ تھا. اس موقع پر قرآن مجید جو پتھروں پر اور درختوں کے لکڑیوں پر, ہڈیوں پر جو الگ الگ جگہ محفوظ تھا, اس کو جمع کرنے کا کام بہت بڑا چیلنج تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کر کے دکھایا. تو کہنے کا مقصد صرف 2 سال کی خلافت, اور اس 2 سال میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, اسے کہتے ہیں برکت. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ, مدینے میں بیٹھ کر روم اور فارس, ان 2 عظیم سلطنتوں کو انہوں نے زیر کیا. پریزنٹ اگر آپ گوگل میپ میں گلوب پر 54 کنٹریز کا جتنا رقبہ ہے, اتنے رقبے تک ان کے فتوحات کا سلسلہ تھا. بیت المقدس, ایجپٹ, لیبیا, افریقہ, یہ دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ شام کے حدود روم اور فارس, قادسیہ, یرموک سب کو فتح کر لیے. کسی ایک حکومت سے ٹکر لینا لوہے کے چنے چبانے کے برابر تھا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت دونوں بڑی عظیم سلطنتوں کو زیر کیا, اسلامی تاریخ کا سسٹم قائم کیا, بیت المال کا سسٹم قائم کیا, وقف کا ایک بہترین مبارک سلسلہ قائم کیا. ان کے عہد میں جتنے مدینے کے اور اس کے علاوہ جتنی ریاستیں تھیں, ان کے ماتحت لوگوں کا دفتر بن گیا تھا, دیوان تیار ہو گیا تھا, دیا کرتے تھے. بے شمار خدمات, ایک ایک صحابی کے کارناموں کے لیے کئی ایپیسوڈ میں بیانات چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے برکت. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, جہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلسلے فتوحات کو رکایا, وہاں سے وہ آگے لے کر نکلے, بلکہ بری راستہ, زمینی راستے سے نکل کر بحری راستہ, اور پہلا اسلامی بحری بیڑا عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کیا. اور بے شمار کارنامے ہیں.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسی فتوحات کے سلسلے کو اور طول اور وسعت ملی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام جو تعداد میں کم تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی, صحابہ کی ایسی بن مسلم الباہلی لے کر پہنچ گئے ہیں. اسپین کی سرزمین میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر پہنچ گئے ہیں, اور افریقہ کے حدود میں عقبہ بن نافع پہنچ چکے. تیسرے سال جنگ احد ہو گئی تو ان کی عمر ہو گئی 34, اور 5ویں سال خندق ہوئی تو ان کی عمر ہے 36, اور خندق میں شہید ہو جاتے ہیں. صرف اسلام پر 5 سال رہے, لیکن ان 5 سالوں میں سعد کہ یہ وہ پہلی عظیم شخصیت ہے انسانی تاریخ میں جن کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے, اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد ابن معاذ کے جنازے میں جلدی کرو ورنہ تم سے پہلے فرشتے پہنچ جائیں گے. یہ ہے برکت کہ آپ 5 سال کے مختصر مدت میں انہوں نے کیا کیا. روایت ہے اہتز لہ عرش الرحمن, سعد ابن معاذ کے وفات پر اللہ کا عرش لٹا. یہ صحیح روایات ہیں, ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری بھی زندگی ہے, اور ان کے ایک اشارے پر پورا قبیلہ اوس اسلام میں داخل ہوا. اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں. جب خندق کی لڑائی ہوئی یہودیوں نے دھوکہ دیا تو یہودیوں نے جب مشرکین چلے گئے ہار گئے تو یہودیوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم اگر فیصلہ مانیں گے تو سعد ابن معاذ کا مانیں گے. آپ اندازہ لگاؤ. تو معزز سامعین, یہ ہیں ہمارے اسلاف جنہوں نے کم مدت میں اس طرح کے کارنامے اور انجازات کو انجام دیے. عمر ابن عبدالعزیز 2 سال کی مدت میں انہوں نے جو اسلام پھیلایا, صرف جزیرت العرب میں نہیں, ایشیا میں, افریقہ میں اور پورے حدود میں کتنے بادشاہوں تک انہوں نے اسلام کے پیغام کو, بیت المال کا سسٹم قائم کیا, ظالم جو قسم کے لوگ تھے ان کو گورنری سے ہٹا دیا, اور اس کے علاوہ فتوحات کا دائرہ عدل و انصاف عام کیا. بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو برکت ہے اگر یہ ہمارے اندر داخل ہو جائے. تو دیکھیں محمد ابن قاسم جب وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آئے تو ان کی عمر 17 سال تھی. معزز سامعین, اسامہ بن زید جب انہوں نے یہودیوں کی عبرانی زبان صرف 15 دنوں کے اندر سیکھی تو صرف ان کی عمر 18 سال تھی. اسامہ بن زید یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جیش اسامہ کی قیادت کی جس وقت ان کی عمر 18 سال تھی. اور اسی طرح زید ابن ثابت نے عبرانی زبان صرف 15 دنوں میں سیکھی اور ان کی عمر 17 سال تھی. محمد الفاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا, موجودہ ترکیہ, اور ان کی عمر صرف 25 سال تھی. یہ واقعات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برکت یہ دعاؤں کے نتیجے میں, استغفار کے نتیجے میں اور قناعت کے نتیجے میں, عقل حلال کے نتیجے میں آنے والی چیز ہے. آخری مثال برکت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں. معزز سامعین, 2000 عیسوی جو ہے, ہم لوگ اب 2023 میں ہیں, تو 2000 عیسوی تک عیسائیوں نے اپنا ایک گول مقرر کیا کہ افریقہ کا جو انٹرکانٹیننٹل جو ایریا ہے, بر اعظم ہے, اس پورے افریقہ کو کرسچینٹی کی میجارٹی میں بدل دیں. جو اقلیت میں تھے ان کو اکثریت میں بدلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ افریقہ میں غربت ہے, جہالت ہے اور بے شمار بیماریاں ہیں, آب و ہوا درست نہیں ہے. تو عیسائی مشنریوں نے اپنی طاقت لگا دی, سب کچھ خرچ کیا. کئی عورتوں نے, نوجوان عورتوں نے اپنی زندگیاں وقف کی. وہاں پر بل گیٹس جیسے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی مال و دولت لگا دی تاکہ افریقہ کی سرزمین میں تعلیمی ادارے کھولے جائیں, یتیم خانے کھولے جائیں اور خوب مسلمانوں کو للچایا جائے اور ان کو مرتد کیا جائے, اور 2000 عیسوی آنے تک مکمل افریقہ کو کرسچن میجارٹی والا بر اعظم بنایا جائے. ایک آدمی جن کا نام ہے عبد الرحمن السمیت, یہ ایک آدمی کھڑا ہوا. یہ تھے ڈاکٹر اور کویت کے رہنے والے تھے. یہ بندہ
अफ्रीका की सरजमीन में इतनी खिदमत किया, कोई अंजुमन नहीं, कोई तंजीम नहीं, सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ और अफ्रीका में मुसलसल 29 साल मेहनत किए। अब्दुर्रहमान अस्सुमैद 29 साल के नतीजे में इनके हाथ पर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 11 मिलियन है। 1 करोड़ 10 लाख ईसाई इनके हाथों पे इस्लाम कबूल किए, जिनके हाथों से 60 लाख कुरान मजीद की तकसीम हुई। और अब्दुर्रहमान अस्सुमैद ने अफ्रीका के उस खित्ते में 4 आलमी यूनिवर्सिटियां कायम की। और आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने इसी 29 साल की मुद्दत में 860 मदरसों का क़ियाम किया और 9500 कुओं की खुदाई की और 204 दावा सेंटर्स और गाइडेंस सेंटर बनाए और 124 हॉस्पिटल बनाए और 840 हलक़ात तहफ़ीज़ुल कुरान तैयार किए और 5700 मसाजिद की तामीर की। एट ए टाइम उनके पास 95,000 तलबा इल्म हासिल करते थे और 15,000 यतीमों की उन्होंने किफालत की। एक इंसान ऐसा ईसाई मिशनरीज के सामने सद्देबाब बनकर खड़ा हुआ कि पूरी मिशनरीज का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तो खुलासा कलाम यह है मुअज़्ज़ज़ सामईन कि हम लोग भीड़ के चक्कर में ना जाएं, क्वांटिटी के चक्कर में ना जाएं, बल्कि अपने अंदर क्वालिटी पैदा करने की तरफ तवज्जो दें। देखिए, ये इदारा आज अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है और इसके फारिगात मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमात अंजाम दे रही हैं, तो यकीनन इस इदारे के जो बानी थे उनके इखलास, यहाँ के असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। हम तो फेस में नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में पसे पुश्त बुनियाद के पत्थरों की तरह मेहनत करने वाले असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है और जमात व जमीयत की निगरानी इसका नतीजा है। और हमारे ताहा सईद साहब की जो जफाकशी है और तालीम के मुस्तवा को ऊंचा करने के सिलसिले में जो उनकी यानी मुतवासिल जुहूद हैं, इसका नतीजा है। और जैसा कि मेरे इल्म में आया कि इससे पहले वाले प्रोग्राम की सदारत शेख आर के रहमहुल्लाह ने की थी। शेख आर के रहमहुल्लाह के जो कीमती मशवरे थे, इस इदारे के साथ अपनाइयत थी, इस इदारे को वो तरक्की याफ्ता इदारा देखना चाहते थे। यकीनन उनके मशवरों का भी इस इदारे की तामीर और तरक्की में बड़ा रोल है। इस मौके पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शेख आर के रहमहुल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। वो तन्हा एक अंजुमन थे, एक मुबारक ज़िंदगी थी। बहुत से यानी लोगों की वफ़ात पर बच्चों को यतीम होते हुए हमने देखा है, लेकिन शेख आर के रहमहुल्लाह इनकी वफ़ात पर हमने इदारों को यतीम होते हुए देखा है। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समेटता हूँ। इस मौके पर मेरे कुछ गुजारिशात हैं। हमारे सामने आज की जो महफिल है एक बेहतरीन संगम है। तालिबात भी मौजूद हैं और उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, मुअल्लिमीन भी मौजूद हैं और सदर सेक्रेटरी पूरा मैनेजमेंट भी मौजूद है, उलमा इकराम भी मौजूद हैं, अमाइदीन शहर भी मौजूद हैं। तो इस मौके पर ये जो 6 लोगों की जो कमेटी बनती है, इस सर्कल से और इस संगम से एक टीम वर्क की शक्ल में इदारों की तरक्की होती है। सबसे पहले तालिबात, हमें चाहिए कि हम एक बामकसद जिंदगी गुजारें, एक हदफ हो, अज़ाइम लेकर। परिंदे जिस तरह परों से उड़ते हैं, इंसान अपने अज़ाइम से उड़ते हैं। अरबी का शेर है, अला क़द्रि अहलिल अज़्म तअतिल अज़ाइम व तअती अला क़द्रिल किरामिल मकारिम व तअज़्ज़मु फ़ी ऐनिस सग़ीर सिग़ारुहा व तस्ग़ुरु फ़ी ऐनिल अज़ीमिल अज़ाइम। जो छोटे लोग होते हैं उनको छोटी चीज़ें भी बड़ी नज़र आते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं बड़े बड़े अहदाफ भी उन्हें छोटे नज़र आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिआत व तालिबात, कोशिश करें कि हम टॉप रहें, लेकिन हमें ऐसे तालिबात टॉप नहीं चाहिए जिनके अखलाक और किरदार गिरे हुए हों। हमें चाहे वो दूसरे दर्जे के कामयाब तालिबात पसंद हैं जिनके अखलाक और किरदार बुलंद हों, जो तालीमात हासिल किए उस पर अमल करती हों और दूसरों के लिए आइडियल हों। सबक पर फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दूसरा जो इस सर्कल का हिस्सा है, वालिदैन। ज़रूरत है
والدین توجہ دیں. ہمارے بچے بگڑے ہوئے نہیں ہیں, ان کی کچھ ضروریات ہیں, انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, انہیں تربیت کی ضرورت, رجحانات, میلانات اور ان کے شوق کو